جب خان صاحب اس مرتبہ تشریف لائے تو ان کے سامنے ہم نے لاہور کے نمبرز بھی رکھے، اور ایک دو دن پہلے بھی ہم اسد عمر صاحب کے ساتھ بھی ڈسکس کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا آپ لاہور کے لیے ایک علیحدہ اپنا وہ بنا لیجئے لائے عمل۔ تو اس لائے عمل کے اوپر ہم نے یہی سوچا کہ جن علاقوں کے اندر زیادہ کیسز ہیں، تو وہ جو علاقے تھے جن میں ہاٹ سپاٹس جن کو ہم نے ڈکلیئر کیا، ان علاقوں کو ہم نے دیکھا اور پھر ان علاقوں کو اس وقت بند کیا ہوا۔ اس کا فائدہ تو 15 دنوں کے بعد نظر آئے گا نا، لیکن آئی ایشور یو وہ جو وائرل ٹرانسمیشن ہوتی ہے دیٹ کین بی اسٹاپ ٹو سم ایکسٹینٹ۔ دیکھیں یہ وائرس تو آ گئی ہے نا، دیر از نو ڈاؤٹ اس کو اسٹے ود اس۔ ہم نے اپنے طرز زندگی جو ہے اس کو تھوڑا سا تبدیل کرنا ہے تاکہ ہم اس سے بچتے رہیں، اور اس وقت وائرل ٹرانسمیشن کو آپ تھوڑا سا جب روکیں گے تو جو پریشر پڑ رہا تھا اسپتالوں کے وہ کم ہو جائے گا۔ عید کے دنوں میں، عید سے پہلے جب اب لاک ڈاؤن کھلا ہے تو لوگوں نے، آپ کو پتہ ہے، بالکل کوئی ایس او پیز پریکٹس مسلسل ہم چلتے نہیں جائیں گے آگے، تو ہمیں یہ نہیں پتہ چلے گا کہ پیک کب آنی ہے اور پھر ہم ریڈیوس کب ہوں گے، بٹ ویل بی ایبل ٹو گیو دس پکچر ان another 5-6 days، ہمیں کچھ آئیڈیا ہو جائے گا۔ آپ کے سامنے ایس او پیز ڈیزائن ہوئے، کئی دفعہ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ اپوزیشن والے ہوئے، آپ کے اینکرز ہیں، کالمنسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں جی کلیئر ایس او پیز نہیں ہے۔ بھئی کون سی کوئی فیس و غرض والے ایس او پیز بتا دیے کہ جو آپ کو سمجھ نہیں آئے؟ تو 3 چیزیں بڑی ضروری ہے کلیئر کرنی اس وقت۔ پہلے تو تعداد میں آپ کو بتا دوں، جو سب سے بڑی تعداد اس وقت ہمارے پاس ہے کہ 60,000 مریض جو ہیں وہ 61,678 آپ کے پیشنٹس ہیں جو پنجاب میں اس وقت ہیں، اس میں سے 31,000 جو ہیں وہ لاہور کے اندر۔ اس کا مطلب ہے سب سے بڑا پریشر تو اس وقت لاہور پہ ہوگا نا، بیکاز آف دا نمبر آف پیشنٹس وچ آر اویلیبل۔ اب میں لاہور کا ڈیٹا اپنا بھی منگوایا تھا۔ اس وقت ہمارے پاس جو لاہور کے اندر ہے 2,419 بیڈز ہیں جو ہم نے مائلڈ اور ماڈریٹ پیشنٹس کے لیے رکھے ہیں، ان میں سے 1,276 بیڈ ویکنٹ پڑے ہوئے ہیں۔ پھر جو ہائی ڈیپینڈنسی یونٹس ہیں ان میں 499 بیڈز، یعنی تقریباً 500 بیڈز ہمارے پاس پبلک سیکٹر یونٹ کے اندر، اس کے اندر سے اس وقت 218 خالی پڑے ہوئے۔ یہ وہ بیڈز ہوتے ہیں جس پہ آپ آکسیجن انڈر پریشر دے سکتے ہیں مریضوں کو۔ 183 وینٹیلیٹرز کے ساتھ ہمارے پاس 34 وینٹیلیٹرز پبلک سیکٹر کے اندر اس وقت ویکنٹ پڑے ہیں۔ اس وقت پرائیویٹ سیکٹر کو بھی ہم نے اپنے ساتھ انوالو کیا، اس کے اندر 246 بیڈز ہیں جو ایچ ڈی یو کی ہیں یا ہائی ڈیپینڈنسی یونٹس کے، اس کے اندر 66 بیڈز آر لائنگ ویکنٹ۔ 111 وینٹیلیٹرز ہیں، 74 آر لائنگ ویکنٹ۔ این ڈی اے میں ہمیں کوئی 500 آکسیجنیٹڈ بیڈز جو ہائی ڈیپینڈنسی وہ مزید بڑھا رہی ہے، اور یہ نہیں ممکن کہ کسی مریض کو وینٹ کی ضرورت پڑی تھی اور وینٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہ مزید خدا نخواستہ ایکسپائر کیے۔ جو بڑا آپ کے پاس سب سے بڑا بوجھ ہے وہ جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ اس وقت لاہور کے اوپر ہے، اس کے بعد راول پنڈی کا ہے، اور وینٹیلیٹر ایک ایسی چیز ہے جو بالکل ہم وی ایکوپڈ ٹورڈز دی اینڈ، بیکاز ہم نے دیکھا ہے کہ ان پیشنٹس کے اندر بہت اچھا رسپانس آ رہا ہے جن کو آپ یہ ہائی پریشر آکسیجن دے رہے ہیں، اس کے علاوہ اسٹیرائڈ ساتھ دے رہے ہیں، پھر اس کے علاوہ آپ اینٹی کویگولنٹس اور اینٹی بایوٹکس دے رہے ہیں، اس سے بہت زیادہ لوگ امپروو کر رہے ہیں۔ میرے علم میں یہ بھی ہے کہ لوگوں نے 5-5 لاکھ روپے کا اپنا پلازما بیچا۔ میں ان لوگوں کو ایک پیغام دینا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی مشکل بیماری اور اتنی بڑی وبا سے بچایا اور آپ کو صحت مند کیا، آپ کی زندگی جو ہے وہ تو آپ کو صرف کر دینی چاہیے صدقہ جاریہ کے اندر کہ آپ اور مریضوں کو بھی بچا سکیں۔ اس وقت حالات یہ بنے ہوئے ہیں کہ آپ کے مریض جو ہیں وہ جو صحت یاب ہو رہے ہیں ان کو لوگ اکسا رہے ہیں کہ تم اپنا پلازما بیچو، اور یہ تو وہ والی بات ہے، آپ نے لوگوں کی مجبوریوں کا آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور اس کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ پہلے ہم نے ہائیڈروکسی کلوروکوئن پہ شروع کی تھی، بیچ میں WHO نے کچھ اس کے اوپر رکاوٹ ڈالی کہ بھئی اس کا شاید اچھا افیکٹ نہیں آ رہا۔ ناؤ اپنا WHO نے کہا کہ شوڈ بی ڈن آن مائلڈ اینڈ ماڈریٹ پیشنٹس۔ وہ ریسرچ جو ہے ہم آلریڈی کر رہے تھے، وہ دوبارہ ہم نے شروع کر دی ہے، وی اسٹارٹڈ اٹ اگین۔ پھر یہ جو آپ کی ڈرگز ہیں جیسے ایکٹیمرا ہے اور ریمڈیسیور ہے یا پلازما تھراپی ہے، دے آر آل ایکسپیریمنٹل تھنگس۔ ڈیکسامیتھاسون از بیسکلی اے اسٹیرائڈ، تو وہ ڈیکسامیتھاسون تو استعمال ہم کر ہی رہے تھے، ڈیکسامیتھاسون بھی، سالومیڈرول بھی کر رہے تھے، تو وہ جب کوئی آتی ہے دوائی کا نام تو پھر آپ کو پتہ ہے ہمارے سٹوروں سے غائب ہو جاتی ہے، لوگ ہولڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیے یہ بھی ابھی ایکسپیریمنٹل ہے، کوئی مکمل علاج کوئی بھی ابھی نہیں ہے،
دنیا کی کسی ملک کے اندر کوئی مکمل علاج سامنے نہیں آیا. جس دن آئے گا سارے ملک اس کو اڈاپٹ کریں گے. کبھی کبھی غصہ آ بھی جاتا ہے انسان ہوں آگے, لیکن یہ ہے کہ تنقید, صرف تکلیف اس بات کی ہے تنقید جسٹ فار دا سیک آف کرٹیسزم از سم تھنگ. آپ کو کوئی کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کرنا چاہیے. ہر بندہ اٹھتا کہتا ہے کہ یہ گورنمنٹ فیل ہو گئی ہے پینڈیمک کو کنٹرول کرنے میں.